ایک کلپ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا چل رہا ہے کہ جس میں وہ اپنی خام خیالی میں فرما رہے ہیں، بلکہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ بار بار میں نے یہ کہا ہے کہ 2 فرقے مک گئے، ختم ہو گئے، زندہ لاشیں ہیں اور اب کوئی شیعہ نہیں ہوگا یا اہل حدیث نہیں ہوگا۔ کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں 2 فرقے مک گئے، زندہ لاشاں نے تو ہم نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی، ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ، یہ 2 فرقے ختم۔ اب جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نسلن ہے، جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے، نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے رہ کے۔ جو بندی اور بریلوی وہ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے، وہ تو خود اپنے اوپر خود کچھ حملے کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی باتیں پبلک کے سامنے ہیں۔ اب آپ نے کلپ سماعت فرمایا تو پہلے ہم توجہ دلائیں کہ زندہ لاشیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے بڑوں کے شجرے عجیب و غریب ہیں، کوئی پیدا ہوا ہے چچا اور بھتیجی کی جنسی قربت کے نتیجے میں، کوئی ایسا ہے کہ جس کے ماموں اور نانا ایک ہیں، اور کوئی پیدا ہوا ہے کہ جس کی پیدائش پہ 4 لوگوں نے دعوے کیے ہیں، کوئی جنگوں میں بھاگنے والے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں اور رسول کے قول کو ہذیان یعنی بکواس کہنے والے ہیں، وہ لوگ تھے زندہ لاشیں، وہ لوگ ہیں زندہ لاشیں۔ مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ زندہ لاش تھے اور نہ ان کے ماننے والے زندہ لاش ہیں، وہ بھی کرار غیر فرار تھے اور ان کے ماننے والے بھی کرار غیر فرار ہیں۔ ختم ہوگا سلسلہ ان لوگوں کا کہ جو دشمن تھے رسول کے اور رسول کے بعد آل رسول کے، جنہوں نے ظلم ڈھایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو تشیع کی تبلیغ کا سبب بن رہی ہیں، اور انہی لوگوں میں سے جو لوگ زندہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اہل بیت کے فضائل سننے کی وجہ سے اور دشمن اہل بیت کے جرائم سننے کی وجہ سے، کہ جنہوں نے آفیشلی اعلان کر کے اور قانوناً قتل عام کو اور عورتوں کی عزتیں لوٹنے کو اور جلانے کو جائز قرار دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اصل میں لاہور کے اس دیوبندی مدرسے کے ساتھ مل کر جس سازش میں مصروف تھے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کام ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور ساتھ میں دیوبندی لاہوری مدرسے کی بھی خام خیالی ہے۔ نہ کبھی اہل بیت کا ذکر رکا اور نہ کبھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ یہ جو ہمارے مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں انجینئر صاحب کی باتوں سے کہ جی وہ بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، تو شیطان کو برا کہہ کے کوئی ہم پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ بنو امیہ کو برا کہہ کر نہ مودودی صاحب نے ہم پر احسان کیا بلکہ اپنی پاکیزگی کو بیان کیا ایک حد تک۔ اور اگر انجینئر بھی بنو امیہ کی حامیوں کو بیان کر رہے ہیں تو ہم پر احسان نہیں کر رہے، اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی بنو امیہ کے ساتھ ہوگا وہ در حقیقت اپنے مذہب کی خباثت کا اعلان کرے۔ البتہ بنو امیہ کی خباثت کا دار و مدار ان سے پہلے والے لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے رسول کے قول کو بکواس کہا، جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا، جنہوں نے رسول کی احادیث پر پابندی لگائی۔ اب اہل حدیث ختم ہو یا نہ ہو یہ الگ موضوع ہے، لیکن آپ کے بڑوں نے رسول کے قول کو ہذیان اور بکواس کہا اور بعد میں رسول کے قول پہ نشر و اشاعت کی پابندی لگائی۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ بھی اسی ہذیان کہنے والے کا دفاع کریں اور آپ کے ساتھی لاہور کے دیوبندی مدرسے والے بھی اس جرم کا دفاع کریں کہ جی احادیث پر پابندی لگانے والے نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور پھر آپ یہ مل کے سوچیں اب اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے گا، تو چاہے آپ ہوں ماڈرن بن کے یا ماڈریٹ بن کے، اور چاہے وہ لاہور کے مدرسے والے ہوں نظام امامت یا نظام امامت اور ولایت کا نام لے کے، کہ در حقیقت وہ نظام ولایت اور امامت کیا ہے؟ فاسق اور فاجر اور زانی بادشاہوں کے سسٹم کو پاکستان میں لانے کی سازش ہے۔ اب ہم آج آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ مصر میں کتنی شیعت پھیل رہی ہے، اور پھر بعد میں اگر موقع ملا تو اور ممالک کی بھی آپ کو سیر کرائیں گے تاکہ آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ آپ اگر جہلم کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نہ سمجھیں کہ ساری دنیا وہ ہے۔ اگر بعض جاہل اور نادان وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ کسی زمانے میں دوسرے مذہب میں تھے اور پھر وہ کچھ دن کے لیے شیعہ ہوئے، پھر وہ اگر آپ کے ہاتھ میں چلے گئے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں زیادہ دن نہیں رہیں گے اگر ان کے شجرے پاک اور پاکیزہ ہیں، کیونکہ پاک اور پاکیزہ شجرے والے کبھی بھی رسول کے قول کو بکواس کرنے والوں کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتے۔ اب آپ کے سامنے ہم ایک کلپ پیش کرتے ہیں مصر کے مشہور و معروف مبلغ اور وہابی عالم دین محمد سعید رسلان کا۔ لأنك تسمع أن قرية كاملة في محافظة متاخمة قد دخل نصف أهلها في التشيع والنصف الباقي يراوح قد يدخل قريبا، والمرء يتابع أنه تم رصد ما يزيد على 20,000 من المسلمين من أهل السنة صاروا شيعة
في محافظة الإسكندرية وحده، هذا فضلا عما كان معلنا قبل وعما لا يعلن ولا يدرى عنه شيء، لأن مثله إنما يدور في الخفاء. یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ مصر کے قریے میں آدھا قریہ جو ہے وہ شیعہ ہو گیا اور آدھا ابھی شیعہ ہونے والا ہے اور کسی دن بھی شیعہ ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسکندریہ میں 20,000 اہل سنت مسلم شیعہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تحقیق جو ہوئی ہے وہ تو یہاں تک ہوئی ہے، لیکن ان کے علاوہ کتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں کہ جن کا علم نہیں ہوا وہ الگ ہیں. تو آپ ذرا ہوش میں آ جائیں. مصر کہ جو مرکز تھا ایک زمانے میں اہل سنت کا، وہاں بھی الحمدللہ جرائم کو جان کے، کن کے جرائم؟ کہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، جن لوگوں نے قول رسول کو بکواس کہا، عصیان کہا، ان کے جرائم کو جان کر. اب آپ کے سامنے کلپ ہے ایک مشہور و معروف وہابی مبلغ کہ جن کا نام ہے علا سعید، وہ سماعت فرمائیں، پھر ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. في الخارج، في الكويت، في الإمارات، في البحرين، لابد من ممارسة الضغط عليهم. هناك جمعية في الكويت للمصريين الرافضة، هناك 1000 مصري تشيعوا في الكويت وهؤلاء يمثلون. اب یہ فرما رہے ہیں ان کا بھی ہم و غم یہ ہے، اور یاد رکھیں کہ مصر کے ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر اتنا موضوع ڈسکس کیا گیا ہے کہ لوگ تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں کہ اگر صرف اس پر ہم پروگرام کرنا شروع کریں تو شاید 20 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ پوری ویڈیو شاید ہم نہ لگا سکیں، کیونکہ اس موضوع پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ کس طرح سے تیونس میں، الجزائر میں اور مراکش میں شیعہ ہو رہے ہیں. یہ موصوف بھی یہی رو رہے ہیں علا سعید کہ اس وقت کویت میں، بحرین میں، مصر میں اور مختلف علاقوں میں شیعت پھیل رہی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو کویت میں رافضی ہیں، مصری ہیں، وہ 1000 شیعہ ہو چکے ہیں فقط ان کی معلومات کے مطابق. اب آپ ایک کلپ سماعت فرمائیں کہ عجیب و غریب شخص ہے، یہ بھی ایک وہابی ملا ہے، اس کا نام ہے محمد الزعبی. یہ شخص مشہور ہے پاگل قسم کی بڈھی عورتوں کی طرح سے شیعوں کو بددعائیں دینے میں. اب یہ بددعائیں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں کہ مصر میں لوگ اہل بیت سے قریب ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے طرفدار ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی توہین کی، ان پر ظلم کیا، ان کی آل پر ظلم کیا، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے منافقین، ان کو پہچان رہے ہیں. اب ذرا کلپ سماعت فرمائیں، ان کی بددعا سنیں، اس کے بعد ہم کچھ ترجمہ کریں گے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. سلط على شيعة العراق أرنا فيهم ساعة سوداء، أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا من أهلكت عادا وثمود، يا من أهلكت النمرود، يا من أهلكت فرعون، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة، أهلك الشيعة. اب یہاں ان کا دوسرا کلپ تو بعد میں آئے گا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو شیعوں کو برباد کر دے، شیعوں پر تو بلاؤں کو مسلط کر دے، جس طرح سے تو نے عاد و سمود کو برباد کیا. اور پھر اس کے بعد لگاتار یہ شخص جملے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو شیعوں کو قتل کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو ہلاک کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو ہلاک کر دے، اور بار بار یہ سب کچھ کہتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کتنی تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، خصوصاً مصر میں. اگلا کلپ سماعت فرمائیں اس جاہل قسم کے وہابی ملا کا کہ جو کسی پاگل شخص کی طرح سے بددعائیں دے رہا ہے. اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم طهر أرضنا منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. اب یہ شخص بددعائیں دے رہا ہے کہ یا اللہ تو شیعوں کو برباد کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو برباد کر دے، یا اللہ تو شیعوں کو مشکلات میں ڈال دے. پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ یا اللہ تو ان پر جو ہے بلاؤں کو اور وباؤں کو جو ہے مسلط کر دے، ان کے رگوں میں خون کو جما دے، ان کی پیٹھ میں خون کو جما دے، ان کے مراجع کے خون کو جما دے، ان کے ائمہ کے خون کو جما دے، ان کے پیٹ میں خون کو جما دے، اور ان پر کینسر مسلط کر دے. یعنی سارے شیعوں کو جو ہے تو کینسر میں مبتلا کر دے. یہ پاگل دیوانہ آدمی جو ہے یہ بددعائیں دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کہ سارے شیعوں کو تو کینسر میں مبتلا کر دے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تو ہمارے مصر کو ان سے محفوظ رکھ، سعودی عرب کو محفوظ رکھ، کویت کو محفوظ رکھ، بحرین کو محفوظ رکھ. رات میں نیچے آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا آ رہا ہے مریخ کو اور زحل کو بھی شیعوں سے بچا لے. ممکن ہے
کہ آئندہ اس قسم کے کچھ دیوانے جس طرح سے کہ انجینئر صاحب نے دیوانگی کی بات کی ہے، اب یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تو سورج کو شیعوں سے بچا لے، چاند کو شیعوں سے بچا۔ اب آپ کے سامنے کلپ پیش کیا جا رہا ہے شیخ احمد کریمہ صاحب کا، اور یہ ایک منصف مزاج اہل سنت عالم دین ہیں جامع الازہر کے، جو اہل بیت علیہم السلام سے ہمیشہ اظہار مودت کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ شیعوں پہ اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو واضح کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور پھر علمی طریقے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تسنن جميل. ما ترد علي اشمعنى؟ اسمع لماذا ان الشيعة لا يخافون من التسنن يا دكتور ولماذا السنة تخاف من الشيعة يا دكتور. لا يخاف الا الضعيف والمهزوز۔ اب یہاں پر یہ ٹی وی پہ پروگرام ہے، طویل پروگرام ہے، نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ شیعوں کی بدعت کے عنوان سے پروگرام ہے، اور اس میں ایک ٹاپک ڈسکس کیا گیا کہ جی شیعوں نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ کربلا و قبلہ بنا لیا۔ اب یہ دیکھیں جدید زمانے میں یہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس سوائے تہمت لگانے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ سنیوں سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن سنی شیعوں سے بہت زیادہ خائف ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جو ضعیف ہوتا ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر کے اور دنیا بھر کے اہل سنت علمی طور پر اتنے ضعیف ہیں کہ وہ شیعوں کے منطقی استدلال کو برداشت نہیں کرتے۔ البتہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ اہل سنت تہمتوں کا سہارا لیتے ہیں اور قتل عام کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں، تو ہم سوال کریں گے کہ جن کے صلب یعنی حضرت عبداللہ والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا کو آپ کافرہ کہتے ہیں، تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو جب آپ غیر منطقی حرکتیں کریں گے اور رسول کے والدین سے اور رسول کی آل سے دشمنی کریں گے، آج تک ہم کہتے تھے آل رسول کے دشمن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آبائے رسول کے بھی دشمن ہیں، رسول کے والد کے بھی دشمن ہیں، رسول کی والدہ کے بھی دشمن، اور رسول کی بیٹی اور رسول کے گھر والوں کے تو دشمن ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں، مغالطہ کاری کو ترک کریں، اور یاد رکھیں کہ بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ جب لوگ ان مجرموں کو پہچانتے ہیں تو خود بخود اہل بیت علیہم السلام کی جانب آتے ہیں۔ انشاءاللہ بعض اور ممالک کی بھی سیر کرائیں گے وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔